الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور العديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. تمام قسم کی تعریفات اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ آج الحمدللہ رمضان مبارک کا چھوٹا روزہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دل کے اندر ڈر اور اس کے خوف بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جس دل میں نہ ہو اس کی کوئی خیر نہیں ہے، اور وہ انسان نیکی کے اعمال کے اندر بہت ساری کوتاہیاں کرتا ہے اور غفلت برتتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دو آدمی اگر سائیکل پر سوار ہوں اور چوک پر دیکھتے ہیں کوئی پولیس والا وہاں پر کھڑا ہے، تو ایک کو اتارتے ہیں جہاں پر پولیس کی نظر نہیں پڑتی سپاہی کی، وہاں پر جا کر پھر اس کو بٹھا لیتا ہے۔ پہلے وقتوں میں تانگے چلا کرتے تھے، تو تانگے والا اگر 4 سواریاں بٹھاتا ہے تو وہ بھی چلان سے ڈرتے ہوئے سواریوں کو اتارتا ہے، اور پھر جا کر آگے جہاں پر سپاہی کی نظر نہیں ہوتی وہاں پر سواریوں کو بٹھا لیتا ہے۔ ایسی اور صدہا مثالیں موجود ہیں کہ ہم قانون کا احترام اس وقت کرتے ہیں کہ جب قانون کے رکھوالے ہمیں دیکھ پاتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں، گویا ان کے ڈرتے ہوئے قانون پر چلتے ہیں۔ حالانکہ اچھے اور وفادار شہری وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں قانون کا احترام کریں۔ جب دنیاوی قانون کے رکھوالوں اور پاسبانوں سے ڈر کر ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، تو کیا اللہ الواحد القہار سے ڈر کر ہمیں اس کے اوامر و احکام کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ حالانکہ وہ ذات واجب الوجود، قادر مطلق، سمیع بصیر اور حاضر اور ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی رحمت ہمارا کوئی کام، کوئی فعل، کوئی بات، کوئی حرکت، خلوت اور جلوت کی، ظاہر اور باطن کی، اندھیرے اور اجالے کی، خیال، تصور، ذہن، ضمیر، ارادے، سینے اور دل کی، اس سے پوشیدہ کوئی بات نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کا ذرہ ذرہ اس کی خبر اور نظر میں ہے۔ اللہ جل شانہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، کل مخلوق اس کی نظر میں ہے۔ پھر ایسے خالق، مالک، رازق، رب، جبار اور قہار، احکم الحاکمین سے نہ ڈرا جائے تو کس قدر بدبختی اور ناعاقبت اندیشی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔ جب اس آیت پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر حال، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے مرور حیات کی ہر حرکت اس کی نظر میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حیرانگی ایسی زندگی پر کہ جو اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں گزر جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم معاصی کے آتش سے کھیلتے ہیں نا، گناہوں کا زہرابہ پیتے ہیں، اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں کے خارزار میں قدم رکھتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ جل شانہ سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اگر ہم وقت اللہ تعالیٰ کی خبر اور علم کی زنجیر میں جکڑے ہوئے بندے اس سے ہر وقت ڈرتے رہے نا، تو میرے محترم بھائیوں کبھی بھی وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ قانون کا احترام کریں، اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق لیل و نہار کو گزاریں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، غلاموں اور محتاجوں کو چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین سے ہر وقت ڈرتے رہیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، گناہوں کے دیکھتے ہوئے انگاروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے محترم بھائیوں اللہ کے قریب آقا کریم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ سید المرسلین، سید القونین والثقلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے درجات اور مرتبے اللہ جل شانہ نے عطا کیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ جل شانہ سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رونے کی وجہ سے چکی اور ہانڈی پکنے کی مانند آواز آتی تھی۔
میرے محترم بھائیو یہ ڈر کی وجہ سے تھا۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں بستر سے اٹھ کر نہ کہیں تشریف لے گئے، میری آنکھ کھلی تو میں آپ کو تلاش کرنے لگی، اندھیرے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں چلی گئی تو میرے ہاتھ آپ کے کھڑے پاؤں کے تلووں پر جا لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری مدد کے ذریعے خود تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں پورے طور سے تیری تعریف تو نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ جل شانہ کا ڈر کا اور اس کے خوف اپنے دل میں بٹھانے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ سے مومن ڈرنے لگ جاتا ہے نا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے تمام گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بالکل سوکھے درخت سے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون کون سی؟ پہلی فرمایا عین حرست فی سبیل اللہ، جو آنکھ جہاد میں پہرا دے، یعنی مجاہدین جو ماشاءاللہ راتوں کا جاگ جاگ کر پہرا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، جو آنکھ صرف اللہ کے ڈر سے روئے، یعنی جس کے دل میں اتنا ڈر اور خوف ہو اللہ کا کہ وہ جب جہنم کا تذکرہ پڑے، قبر کا عذاب پڑے تو اس کا دل جو ہے وہ رونا شروع کر دے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر فرمایا عین کفت عن محارم اللہ، کہ جو آنکھ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے۔ اسی طریقے سے سیدنا انس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد کر کے اس کے ڈر سے روئے نا، یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین تک پہنچ جائے تو اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔ کتنی خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور اسلوب بتلایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کا خوف ہی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر قسم کی گناہوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے بچا سکتا ہے، اور ایک یہ مضبوط قلعہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی طور پہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔